السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میں اتر پردیش کے علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ میرا یہ سوال تھا کہ اگر کسی کی نماز چھوٹتی ہو نیند کی وجہ سے، مطلب یہ فجر کے لیے ہی ہے، اور راتوں میں نیند نہ آتی ہو، نیند کی شدت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے نماز یہ قضا ہو جاتی ہو بیچ بیچ میں، اکثر کر کے، تو اس کے لیے کوئی یہ کلمات اللہ کے رسول نے بتائے ہوں، جیسے اور صحابیوں کے اپنی اپنی پریشانیاں لے کر کے آتے تھے، تو آپ بتا دیں تو کوئی مخصوص اس کے لیے بھی کچھ بتایا گیا؟ کیونکہ میں دعا مانگتا تھا اس چیز کے لیے، تو دل میں یہ بات اتری کہ اس چیز کے لیے کچھ یہ پتہ کرو کہ کوئی دعا، کوئی چیز، آپ کوئی عمل تو یہ بتایا ہو۔ تو یہ میرا سوال تھا۔ السلام علیکم۔ ناظرین، یہ ہمارے بھائی ہیں جو سوال کر رہے ہیں کہ نیند نہیں آتی ہے رات میں تو نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلے آئے تھے، کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی پریشانی ذکر کی ہے اور آپ نے اس کا کوئی حل بتایا ہے، کوئی دعا، کوئی وظیفہ بتایا ہے؟ یہ ہمارے بھائی پوچھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک یہ بات ہے کہ رات میں نیند نہیں آتی ہے، تو میرے خیال سے جو رات بھر نہیں سوتا ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ دن میں بھی نہیں سوتا ہے، وہ دن میں سوتا ہوگا۔ یہ تو شاید ممکن نہیں ہے کہ 24 گھنٹہ کوئی سوئے ہی نہ۔ اگر کوئی رات میں نہیں سوتا تو دن میں سوتا ہوگا، کوئی دن میں نہیں سوتا تو رات میں سوتا ہوگا۔ تو اصل جو مسئلہ ہے وہ ہمارے خیال سے ٹائمنگ کا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، صرف آپ کا مسئلہ نہیں، آج تو اکثریت کا حال یہی ہے کہ وہ رات میں نہیں سوتے ہیں، اور وہ کوئی بیماری کے شکار نہیں ہے، بلکہ وہ عادت سے مجبور ہے۔ اس کا جو حل آپ پوچھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کوئی وظیفے کے شکل میں نہیں بتایا ہے، بلکہ ایک بڑا ہی تاکیدی حکم دیا ہے، وہ یہ کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جانا چاہیے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جانا چاہیے، اگر بہت زیادہ ضروری نہ ہو، خاص طور سے کوئی علمی کام کر رہا ہے، اس کو اگر ضرورت ہے تو علماء عام طور سے رات میں پڑھا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے۔ تو اگر کسی کو ایسی کوئی بہت اشد ضرورت نہیں ہے تو اس سے عشاء کے بعد فوراً سو جانا چاہیے۔ یہی ہے علاج اس بیماری کا جسے آپ کریں۔ باقی یہ کہنا کہ ہم کو نیند نہیں آتی، بھائی یہ تو سب کا معاملہ ہے، تو اکثر لوگوں کا معاملہ ہے، رات رات بھر نہیں سوتے، دن میں سوتے ہیں۔ تو جن کا مسئلہ آپ بتا رہے ہیں، اگر وہ دن میں سو رہے ہیں تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا۔ اگر ان کو نیند ہی نہیں آتی تو یہ ایک پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ دن میں سو رہے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، وہ کیا ہے، اپنی روٹین اور اپنی جو عادت ہے اس کو چینج کریں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بیچارہ غریب ہو، پریشان ہو، اور نائٹ ڈیوٹی اس کو کرنا پڑتا ہو، رات میں اس کو ڈیوٹی کرنا پڑتا ہو، کام کرنا پڑتا ہو، تو ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ نماز پڑھ کے، فجر وغیرہ پڑھ کے وہ سوئے۔ کوئی غریب ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک روایت بھی ملتی ہے، صرف ایک روایت ملتی ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے یہ پریشانی رکھی، آپ نے کوئی حل بتایا، تو دیکھیے صحابہ کرام کے بارے میں ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ نماز میں سو جاتے ہوں، نہ، ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحابہ کرام بڑی پابندی سے نماز پڑھتے تھے۔ نماز چھوڑنا اور نماز سے سو جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ صحابہ کرام کی رکعت چھوٹ جاتی ہو، تکبیر تحریمہ چھوٹ جاتی ہو، اس سلسلے میں بھی روایتیں نہیں ملتی ہیں۔ اسی لیے ایک جو مسئلہ ہمارے یہاں اٹھتا ہے، رکوع میں اگر شامل ہو گئے تو رکعت تو ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کے بارے میں دیکھیے اختلاف ہے کہ نہیں۔ کیوں اختلاف ہے؟ کیونکہ یہ واقعات نبی کے دور میں بار بار نہیں پیش آتے تھے۔ اگر بار بار ایسا پیش آتا، یہ معاملہ عام ہوتا کہ بہت سارے صحابی رکوع میں آ کے مل رہے ہیں، تو یہ بات بڑی معروف ہو جاتی کہ اس کا کیا حکم ہے۔ وہ لے دے کہ ایک واقعہ ہے، ایک دو واقعہ، مطلب بہت ہی چند واقعے ہیں صحابہ کرام کے رکوع میں ملنے سے متعلق۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ مسجد میں ایک بار جماعت ہو جائے تو دوسری بار جماعت بنا سکتے کہ نہیں، تو اس میں بھی امت کا اختلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات میں صرف دو واقعہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت چھوٹ گئی، اور دوبارہ جماعت بنانے سے متعلق صرف دو واقعہ ملتا ہے، اس لیے اختلاف ہے۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام اپنی پریشانی لائے ہوں، تو بھائی یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اور جو ہماری عادت بنی ہوئی ہے، صحابہ کرام بھی نعوذ باللہ ایسے رہے ہوں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ صحابہ کرام بہت بڑی ہستیاں تھیں، ان کے بارے میں ایسا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ پرابلم ان کو ہو سکتی ہے۔ ہاں، ایک صحابی کا مسئلہ آتا ہے، میں پوری روایت آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، لیکن یاد رہے کہ اس روایت کی صحت پہ بھی سب کا اتفاق نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، اور بعض علماء نے اس کو صحیح کہا ہے، شیخ البانی بھی صحیح کہنے والوں میں سے ہیں۔
تو اس میں ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ فجر میں نہیں اٹھ پاتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیوی نے شکایت کیا، کئی شکایتیں کی تھی، انہی میں سے ایک یہ تھی کہ یہ فجر میں نہیں اٹھ پاتے ہیں، یعنی وقت پہ نہیں اٹھ پاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اس کی ایک وجہ بتائی، اور اس وجہ کی تشریح میں علماء کا اختلاف، انہی میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ رات میں پانی بھرتے تھے اور رات میں کچھ کام کرتے تھے، ان کی ایک ڈیوٹی ہوا کرتی تھی، اور پھر وہ نہیں اٹھ پاتے تھے، تو کوئی ایسی مجبوری تھی ان کے پاس جس کی وجہ سے وہ ان کا مسئلہ تھا، کچھ عارضی طور پہ وہ اٹھ نہیں پاتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو کوئی بیماری تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تمہاری نیند کھلے اس وقت تم نماز پڑھ لینا۔ پورے صحابہ میں صرف یہ ایک واقعہ ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب سننے کے بعد کہا تھا کہ جب تمہاری نیند کھلے تم نماز پڑھ لینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا، نہ کسی صحابی کے تعلق سے ملتا ہے، کوئی وظیفہ کوئی دعا بالکل نہیں۔ اصل جو علاج ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تجویز کیا گیا وہ یہ کہ عشاء بعد فوراً سو جائے۔ لیکن یہ صحابی کا جو واقعہ ہے غالباً ان کا مسئلہ معاش سے جڑا ہوگا، کچھ ایسا مسئلہ رہا ہوگا کہ رات میں ان کو کام کرنا پڑتا ہوگا، کوئی بات ہوگی، تو اللہ کے نبی نے ان کو سونے کے لیے نہیں کہا، لیکن یہ کہا کہ جب تمہاری نیند کھلے تو تم اٹھ جایا کرو۔ تو یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی آدمی اگر وہ نماز میں سو گیا اور بیدار ہو تو یہ نہ سوچے کہ یہ تو ہماری عادت بن گئی ہے، اب ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگ عادت بنا لیں، اصل وقت میں سو جائیں اور بعد میں نماز پڑھیں، لیکن کسی کو نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک آدمی اپنی زندگی میں یہ لازم کر لے کہ کچھ بھی ہو جائے میں نماز نہیں چھوڑوں گا، چاہے سو جائے چاہے بھول جائے، کچھ بھی، جب بھی یاد آئے روز کی جو 5 کی نمازیں وہ پڑھے۔ تو اگر وہ یہ لازم کر لے، فرض تو ہے ہی، لیکن وہ خود سے فرض کر لے عملاً کہ میں چھوڑ نہیں سکتا کچھ بھی ہو جائے، وہ بھول جائے نماز قبول ہوگی نہیں ہوگی کچھ نہیں، لیکن وہ جو اس کی ڈیوٹی ہے اپنی ڈیوٹی سمجھ کے وہ پورا کرے۔ اگر اس نے اپنے آپ کو عادی بنا لیا 5 وقت کی نمازوں کا، تو پھر وہ آہستہ آہستہ ترتیب بھی بن جائے گی اور وقت بھی بن سکتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آدمی نماز چھوڑتا رہے گا تو پھر بہانے ڈھونڈتا رہے گا، میں وقت پہ نہیں آ پایا اس لیے چھوڑ دیا، یہ ہو گیا اس لیے نہیں۔ نماز ترک نہیں کرنا، نماز کسی بھی حالت میں ترک کرنا ہی نہیں، اس کو چھوڑنا ہی نہیں۔ اس کو 5 وقت میں 5 نماز گرتے پڑتے کیسے بھی آگے پیچھے اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے 5 نمازوں کو لازم پکڑ لیا تو آہستہ آہستہ ساری ترتیب درست ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ سونے کا جو مسئلہ آپ ذکر کر رہے ہیں بھائی، اس کا بہترین حل جو اللہ کے نبی نے پیش کیا وہ یہی ہے کہ عشاء بعد سو جانا چاہیے، اور اگر ان کو واقعی ایسی کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے، تو بہرحال واقعی ایسا کچھ ہے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ جب ان کی نیند کھلے تو ان کو نماز پڑھنا چاہیے۔ لیکن بہرحال کوئی بیماری پال کے نہیں رکھنا چاہیے یا کوئی مسئلہ ہے تو ان کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہ فجر کی نماز جو بڑی بابرکت نماز ہے، اس میں مستقل محروم ہونا بہت بڑی محرومی ہے، اس لیے ان کو اس مصیبت سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی بھی سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا کہ آپ جو ہے سوتے رہیں اور جب مرضی نماز پڑھتے رہیں، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بس جو نبی کا نسخہ ہے وہ یہی ہے کہ عشاء بعد فوراً سو جائیں تو انشاءاللہ نیند کھلے گی، آپ نماز پڑھیں گے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، جب آپ کی نیند کھلے اس وقت آپ نماز پڑھ لیں۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔ i+ TV کو ضرور ڈونیٹ کریں۔